اسلام میں تعلیم کا زور ایک جامع تحقیق اسلام میں تعلیم کو ایک اہم مقام حاصل ہے جو اس کی الہیات، ثقافت اور تاریخ میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسے نہ صرف دنیاوی علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے بلکہ روحانی روشن خیالی، اخلاقی رہنمائی اور معاشرتی ترقی کا راستہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں قرآن، حدیث اور اسلامی اسکالرز کی تعلیمات علم حاصل کرنے اور زندگی بھر سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اسلامی صحیفوں میں جڑیں۔ قرآن، اسلام کی مقدس کتاب، بار بار مومنوں کو علم، حکمت اور فہم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پہلا لفظ اقرا پڑھیں تھا، جو خواندگی اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا تھا۔ قرآن میں متعدد آیات مومنوں کو غور و فکر کرنے، غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی تلقین کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں اپنے ایمان اور سمجھ کو گہرا کر سکیں۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ 2:69 میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اوہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت بڑی بھلائی دی گئی، اور وہ عقلمندوں کے سوا کوئی نہیں۔ تعلیم کی تاکید کرنے والی حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کا ریکارڈ ہے، اسلام میں تعلیم کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث جنس، عمر یا سماجی حیثیت سے قطع نظر علم حاصل کرنے کی ذمہ داری کی عالمگیر نوعیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی بھر تعلیم کی قدر کی مثال دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مختلف ذرائع سے علم حاصل کریں، بشمول رسمی ادارے، علماء اور ذاتی تجربات۔ انہوں نے تعلیم کو افراد کو بااختیار بنانے، کمیونٹیز کو ترقی دینے اور سماجی ترقی کو فروغ دینے کے ذریعہ تسلیم کیا۔ تعلیم پر زور دینے کی وجوہات۔ اسلام میں تعلیم پر زور دینے کی کئی وجوہات ہیں۔ 1. روحانی روشن خیالی۔ تعلیم مومنین کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں ان کی سمجھ کو گہرا کرنے کے قابل بناتی ہے، ان کے ایمان اور اللہ کے ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ 2. اخلاقی رہنمائی۔ تعلیم کے ذریعے افراد اخلاقی اصولوں، اخلاقی اقدار اور نیک سلوک کے بارے میں سیکھتے ہیں، جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے۔ یہ راستہ بازی اور تقوی کا احساس پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 3. بااختیار بنانا۔ تعلیم افراد کو زندگی کے چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے اور باخبر فیصلے کرنے کے لیے ضروری علم، ہنر اور تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے بااختیار بناتی ہے۔ 4. سماجی ذمہ داری۔ اسلام سماجی ذمہ داری اور سماجی بہبود پر بہت زور دیتا ہے۔ تعلیم یافتہ افراد معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے، سماجی ناانصافیوں کو دور کرنے اور متنوع پس منظر کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے بہتر طور پر لیس ہوتے ہیں۔ 5. اقتصادی خوشحالی۔ تعلیم سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ روزگار کے مواقع، کاروباری سرگرمیوں اور اقتصادی خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے۔ اس طرح افراد اور کمیونٹیز کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ سمجھے گئے فوائد اور افادیت۔ اسلام میں تعلیم کے فوائد فرد سے بڑھ کر وسیع تر معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فکری نشوونما۔ تعلیم فکری تجسس، تنقیدی سوچ اور زندگی بھر سیکھنے کو تحریک دیتی ہے، فکری استفسار اور اختراع کے کلچر کو فروغ دیتی ہے۔ سماجی ہم آہنگی۔ تعلیم یافتہ افراد تعمیری مکالمے میں مشغول ہوتے ہیں، مختلف نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہوئے مشترکہ مقاصد کے لیے باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں۔ ثقافتی تحفظ۔ تعلیم اسلامی ورثے، روایات اور ثقافتی شناخت کو نسلوں تک محفوظ رکھنے، بیرونی اثرات کے مقابلہ میں تسلسل اور لچک کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عالمی شہریت۔ تعلیم مومنین کو عالمی نقطہ نظر کو اپنانے، تنوع کو اپنانے اور ذمہ دار اور ہمدرد عالمی شہریوں کے طور پر وسیع تر دنیا کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ مثالیں اور اقتباسات۔ قرآنی آیت، اور کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، قرآن 20:114۔ حدیث، علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے، الترمذی۔ مثال، 8ویں سے 14ویں صدی تک پھیلا ہوا اسلامی سنہری دور ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ سمیت مختلف شعبوں میں قابل ذکر ترقی کا مشاہدہ کرتا ہے۔
الخوارزمی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے علماء نے انسانی تہذیب کے دھارے کو تشکیل دینے والے اہم کردار ادا کیے۔ آخر میں تعلیم کو اسلام میں ایک مرکزی اور قابل احترام مقام حاصل ہے، جو روشن خیالی، بااختیار بنانے اور سماجی ترقی کی روشنی کے طور پر کام کرتا ہے۔ زندگی بھر سیکھنے اور فکری تجسس کی ثقافت کو پروان چڑھاتے ہوئے اسلام مومنین کو علم حاصل کرنے، فضیلت حاصل کرنے اور انسانیت کی بہتری میں بامانی حصہ ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے۔